اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص خوبی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی خاص صفت کا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ویسے عام بندے کے لیے یا دنیا کے کسی بادشاہ کے لیے ہم ترجمہ کرتے تو یہ کہتے کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یوں بھی مثال بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تخت حکومت پہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے جس طرح ایک بادشاہ اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے، یہ مثال آپ بیان نہیں کر سکتے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب نے یہی ترجمہ کیا ہے، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا بریکٹ میں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ انہوں نے استوا کا ترجمہ بھی اردو میں نہیں کیا کہ بیٹھا، نہیں، انہوں نے کہا یہ صفت آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر نہیں سکتے، خالق اور مخلوق کی صفات اس طریقے سے تو ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ ان کا کمپیریزن کوئی کروانا شروع کر دیں۔ لہٰذا اس کی کیفیت اللہ کے سپرد ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا کہ قرآن حکیم کی آیات کی دو اقسام ہیں، ایک ہے محکمات جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا۔ حکم کیا بیان ہوا کہ آپ نے ایک اللہ کو ماننا ہے، شرک سے اجتناب کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، بدکاری سے بچنا ہے، اولاد کو ناحق قتل نہیں کرنا یا کسی اور جان کو قتل نہیں کرنا۔ یہ سارے احکامات ہیں جو بالکل واضح ہیں اور یہی ام الکتاب ہے۔ دوسری جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں، ریزیمبلنس والی، ملتی جلتی مثالیں جن میں بیان کی گئی ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ اس کا اصلی معنی تلاش کریں، اور جو اصلی معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ یہ تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 آنورڈ۔ پھر اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑ گیا تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے ٹیڑھا ہونے کی خبر اللہ نے قرآن میں دے دی تھی، کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں۔ اور اہل ایمان کی روش کیا ہے کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کے لیے ہم کوئی تمثیل بیان نہیں کرتے۔ ہم نہ جہمیہ ہیں کہ اس کی تعویل بیان کریں کہ یہاں عرش سے مراد تخت حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس تخت پہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کی رحمت کا مرکز ہے۔ یہ جہمیہ نے اس میں اپنا مطلب داخل کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف مجسمہ ہیں جنہوں نے اس کے لیے تمثیل بیان کر دی کہ جس طرح بادشاہ ایک تخت حکومت میں بیٹھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر متمکن ہے یا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے، نہ ہم جہمیہ ہیں نہ مجسمہ ہیں، بلکہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں 2 جگہ پہ احادیث بیان کرتے ہوئے باقاعدہ اس کو موضوع بحث بنایا۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جو ترمذی میں بھی آتی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ اور خیرات کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے۔ اگرچہ ایک لقمہ ہی تم اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو اللہ تعالیٰ اس ایک نوالے کی بھی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے برابر پھر اجر ملتا ہے۔ اور اس میں الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس لقمے کو ریسیو کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عام بندے کے تو خیال میں دایاں ہاتھ سے مراد یہ آئے گا
تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، امام ترمذی نے جب اس حدیث کو لیا تو اس کے نیچے کامنٹس کیے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہوا، یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اور باقی جو صفات کا ذکر قرآن میں آتا ہے، تو اہل سنت والجماعت کے جو ائمہ ہیں، امام مالک، سفیان بن عیینہ اور باقی ائمہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی کوئی تعویل بیان نہیں کرتے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر جا کر تو وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں میں نے یہ سارے ریفرنسز ڈسپلے کروائے ہیں اور باقاعدہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے اس طرح کی کوئی مثال بیان نہیں کرنی، عقیدہ رکھنا ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ پریکٹیکلی اس وقت حنفی یہ باطل تعویلات کرتے ہیں، اور یہ تعویلات کرنی پڑیں جب فلسفے کی کتابیں بنو عباس کے دور میں عربی میں ٹرانسلیٹ کی گئیں، تو پھر اس وقت چونکہ سائنس تو اس طریقے سے نہیں تھی، یہ سائنس کا ہی آپ سمجھ لیں باپ ہے فلسفہ، اگرچہ سائنس اس کو پیچھے چھوڑ گیا، تو اس وقت لوگ لاجکس بناتے تھے، استنباط کرتے تھے۔ اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بھی بحث شروع کی، تو پھر محدثین اور فقہا کے ہاں علم الکلام وجود میں آیا، اور اس میں پھر انہوں نے تبازمائی کرنے کی کوشش کی، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ دو ایکسٹریمز بن گئی، ایک طرف جہمیہ ہو گئے اور دوسری طرف مجسمہ۔ بہرحال جو لوگ قرآن و سنت کے ماننے والے تھے، اہل سنت، اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث، انہوں نے اس میں تبازمائی نہیں کی، اگرچہ آج پریکٹیکلی جہمیہ کی ماڈرن فارم حنفی ہیں، اور مجسمہ والے عقیدے کو کسی درجے میں بعض اوقات بیان کرتے ہوئے اہل حدیث بیان کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ مجسمہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بیان کرتے ہوئے بعض اوقات ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں یا اس کو پریزنٹ کرنے میں ایسی کمزوری دکھاتے ہیں کہ ان پہ پھر مجسمہ والا ٹیگ لگ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں حنفی اور اہل تشیع اہل حدیث کو کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس طرح مانتے ہیں، یہ اللہ کی آنکھیں مانتے ہیں، اور وہ مجسمہ والی ساری گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ان کا کام ہے کہ یہ تعویل کرنے کی بجائے سیدھا کہیں کہ یہ اللہ کے سپرد۔ جن آیات کے اندر یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جن آیات میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری رگے جاں سے بھی قریب ہے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب وہاں پہ زیادتی ہوئی نا، اس کو اصل مانتے ہوئے بعض سلفی علماء نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی رگے جاں سے زیادہ اس کے قریب ہیں، اس میں تعویل شروع کر دی کہ اگر اللہ رگے جاں سے قریب ہے، وہ تو عرش پہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ قریب ہونے سے مراد ہے اللہ کے فرشتے۔ اب یہ سلفیوں نے جب یہ زیادتی کی تو انہوں نے پھر ان آیات کو تختہ مشق بنا دیا۔ اسی کی وجہ سے میں نے اہل حدیث کے ساتھ مخالفت کی تھی کہ آپ اللہ کی مائیت کی آیات کو بھی اسی طریقے سے مانیں جیسے نازل ہوئی ہیں، اور ان کی تفصیل میں نہ جائیں، اور استواء علی العرش کی آیات کو بھی ویسے ہی مانیں۔ آپ اس تکلف میں نہ پڑیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے وہ سٹیپ طے ہی نہیں کیا۔ جب آپ سٹیپ طے کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے بڑے بھی گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے فرشتوں کو ذکر کر دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں نے کہا چلے یہاں پہ آپ ڈنڈی مار لیں گے، سورۃ البقرہ کا کیا کریں گے کہ تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، اس کی بھی تعویل کریں گے۔ پھر سورہ المجادلہ میں آیا کہ تم تین نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم پانچ نہیں ہوتے مگر یہ کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم جہاں کہیں ہو، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ہر صورت میں وہ تمہارے ساتھ ہے۔
اب یہ جو مائیت ہے یہ اللہ کی شان کے لائق ہے. ہم استواء علی العرش کو بھی مانتے ہیں, اللہ کی مائیت کو بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس سے پھر وہ حلولیہ کا عقیدہ آ جائے گا. اور بھائی حلولیہ کا عقیدہ تب آئے گا جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سرایت کر گیا ہے, حلول کر گیا ہے. ہم تو کہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. پھر دیکھیں ایک حدیث ہے جس نے اس مسئلے کو مزید تقویت دی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام ایک سفر پر تھے تو کچھ اصحاب بلند آواز سے کہہ رہے تھے سبحان اللہ, کچھ کہہ رہے تھے اللہ اکبر, کچھ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ. تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے, تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہارے اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. یعنی ایک بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا, تو اس کے آگے کوہان ہے اور پھر گردن ہے. یہ گردن جتنی تمہارے قریب ہے نا, تمہارا رب اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے. تو یہ گلے پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, نارمل آواز میں ذکر کرو. اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے ہمت نیکیاں کرنے کی اور نہ طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہ آپ نے وظیفہ دیا. یہ ہم نے بلو کارڈ کے اوپر اس حدیث کے نمبرز بھی ڈسپلے کروائے میں, بخاری سے بھی مسلم سے. اب نبی علیہ السلام نے کیا جملے بولے, تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے. یعنی جس کو تم سنا رہے ہو وہ سننے والا بھی ہے اور غائب بھی نہیں. جو غائب نہ ہو وہ موجود ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کرا. حاضر کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کرتا, حاضر تو ہم اپنے رب کے سامنے, ہمارا رب تو ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے. دیکھیں ان کو حاضر لفظ بھی نہیں سمجھ آیا, اعلیٰ حضرت بھی حاضر و ناظر ترجمہ کرتے رہے. یعنی نبی اسلام ہمارے سامنے حاضر ہوں گے, ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, آپ تو تشریف فرما ہوں گے. ٹھیک ہے, اللہ تو تشریف فرما ہوگا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, وہ حاضر کیوں ہوگا؟ خیر یہ میں نے ایک علمی ڈسکشن کے طور پہ بات کی الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے. ادروائز ظاہر ہے کسی کے اوپر ہم بدگمانی نہیں کرتے, چونکہ یہ باریک باتیں پکڑتے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی ان سے پھر بلنڈر ہوا ہے, حاضر کا ورڈ استعمال نہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. نبی علیہ السلام نے کہا وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اور تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے. یعنی وہ سننے والا ہے اور وہاں سے غائب بھی نہیں ہے. اور مثال بھی فزیکلی دی کہ سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان. بعض لوگ سلف میں سے بھی اور آج کے سلفی علماء میں سے بھی انہوں نے یہ تعویل کی کہ یہ قربت سے مراد علم ہے. ہمارے جو استاد ہیں غامدی صاحب وہ بھی یہی تعویل کرتے ہیں کہ یہ قریب ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے, اس کی قدرت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز ہے ہمارے قریب جو اس کے شان شان. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اگر تفصیل میں جائیں گے تو دوسری طرف حنفی بھی اپنی ضد میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر جب آپ رحمان کو عرش پہ مان رہے ہیں تو آپ محدود مان رہے ہیں کہ عرش پہ ادھر کوئی نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں یہ آپ نے رزلٹ کیوں نکالا؟ بھائی جب آپ یہ کہو گے کہ خود وہ ادھر ہے, علم کے اعتبار سے ادھر ہے, تو وہ الزام تو آپ کے اوپر صحیح لگا رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, وہ اپنی مخلوق سے الگ ہے. اگر کوئی کہے جی یہاں پہ اللہ ہے انگلی رکھ کے, ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق. یہ بولنا ضروری ہے, ورنہ ہماؤس پینتھیزم حلول کا عقیدہ اسے تقویت ملتی ہے کہ جی ہر جگہ ہے تو پھر ہمارے اندر بھی موجود ہے, پھر خدا میں اور مخلوق میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. حالانکہ توحید کا مطلب ہے خالق کو مخلوق سے الگ کرنا ہے, قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہے. اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے, ہم حادث ہیں. تو مخلوق اور خالق کا فرق رکھنا ہے. بہتر یہ ہے کہ ان آیات پر ہم ایمان رکھیں اور ان کی تفسیرات اللہ کے سپرد کریں. اس حوالے سے
جو سلفی علماء ہیں عرب کے، انہوں نے تباہ آزمائی کی، لیکن وہاں پر ہی ایک عربی جو مفتی اعظم گزرے بن باز کے بعد، عثیمین، انہوں نے باقاعدہ یہی کہا کہ آپ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ یہاں پہ بھی جو مفتی اعظم بن باز تھے، ان کے شاگرد حافظ سعید صاحب جماعت الدعوہ کے بانی، انہوں نے بھی عقیدہ و منہج کتاب میں یہی لکھا کہ ہم اس تکلف میں پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی ہمارے ساتھ معیت کیسی ہے، اور نہ اس تکلف میں پڑھتے ہیں کہ وہ عرش پہ کیسے مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ چیز میں نے اہل حدیث کے لیے ہائی لائٹ کی تھی کہ دیکھیں آپ کے اندر بھی ایسے علماء ہیں جنہوں نے جرأت دکھائی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو سب کے لیے قابل قبول ہے، اہل سنت کے سب سے بڑے اماموں میں سے ایک امام، امام مالک المتوفا 179 ہجری، ان کا قول صحیح سند سے امام بیہقی نے نقل کیا ہے کتاب الاعتقاد کے اندر، استوا علی العرش کے عقیدے کے اوپر۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ اپنے عرش پہ ہے، یہ ہمارے علم میں ہمیں معلوم ہے۔ کیفیت مجہول ہے، یعنی وہ کیسے ہے یہ ان نون ہے، مجہول کہتے ہیں، ان نون کہتے ہیں راوی مجہول ہے، پتہ نہیں کتوں آ گیا۔ تو اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، اس کی کیفیت مجہول ہے، اسی کو بہتر انداز میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ اور تیسری چیز امام مالک نے فرمائی، اور سوال کرنا بدعت ہے۔ استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور اس کا سوال کرنا کہ پھر بھی کس طرح ہے عرش تے، یہ سوال بدعت ہے۔ اگر یہ سوال ہونا ہوتا تو صحابہ اہل بیت نبی اسلام سے کر لیتے، اور اگر ہوتا تو انہیں بھی اسی طریقے سے جواب ملتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور ان کا احاطہ مخلوق کر ہی نہیں سکتی۔ تو امام مالک کا یہ قول، اس کے اوپر آپ اجماع امت ہو چکا ہے۔ اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ کیفیت مجہول ہے، ان نون، ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اور سوال کرنا کہ پھر بھی یہ کیسے ہے، یہ بدعت ہے۔ سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں، بس یہ عقیدہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ تو ان واضح آیات کے ہوتے ہوئے پھر بھی ایک دوسرے کو جہمیہ مجسمہ کہنا، اور پھر گفتگو بھی اس طریقے سے کرنا کہ آپ ایک خاص لائن لینا شروع کر دیں، اس سے بد عقیدگی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یہی عقیدہ رکھنا چاہیے، باقی اس میں مزید تباہ آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کرٹیکل آیت تھی، اس لیے میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی۔ ان آیات کے حوالے سے ایک کمزور روایت بھی ملتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سن کر مسلمان ہوئے۔ اب چونکہ سیرت کی کتابوں میں بھی یہ روایت نقل ہوئی، اور عمر سیریز جو فلمائی گئی اس میں تو باقاعدہ انہوں نے وہ سین فلمایا کہ جب سیدنا عمر اپنی سسٹر سے ملنے کے لیے گئے، ویسے تو نبی اسلام کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اور راستے میں دوست ملا، اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارا بہنوئی سعید ابن زید اور تمہاری بہن وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور وہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمانوں میں سے۔ تو سیدنا عمر پھر گئے اور انہوں نے کان لگا کر قرآن پاک سنا، اور ان کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے چھپا لیا، پھر مارا پیٹا، استقامت دیکھی تو پھر کہا کہ وہ آیات پڑھو، اس سے امپریس ہوئے، اسلام قبول کیا۔ تو اس روایت کو اس حوالے سے تو تلقی بالقبول حاصل ہے کہ سب لوگ اسے نقل کرتے آئے ہیں۔ اگر کہیں صحت میں اختلاف ہے تو دو رائے رکھی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ قرآن حکیم ہی نبی الاسلام کا وہ انسٹرومنٹ آف دعوت تھا جس کی وجہ سے لوگ امپریس ہوتے تھے، اور صحابہ کرام
کہ دلوں کو جس نے بدلا وہ یہی کتاب تھی. تو اس درجے میں تو تمام اصحاب اس قرآن سے متاثر ہوئے. اور پھر سیدنا عمر جیسے ذہین آدمی کو بھی دیکھیں بات سمجھنے میں 6 سال لگ گئے، کیونکہ جب ساتھ کے لوگوں نے ایسی مت ماری ہو کہ آپ نے بات سننی نہیں ہے، جب سنی تو اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا. اور جامعہ ترمذی میں تو واضح حدیث ہے، نبی الاسلام نے دعا کی تھی کہ عمر بن حشام یعنی کہ ابو جہل اور عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما. اور بخاری میں ہے، ابن مسعود کہتے ہیں جب سیدنا عمر اسلام لے کر آئے تو اس کے بعد اسلام کا عروج ہی آیا، یعنی گراف پھر اوپر ہی جاتا گیا الحمدللہ. باقی مین تو ظاہر ہے ہجرت مدینہ کے بعد بوسٹ ملا ہے. مکہ شریف میں تو 13 سال نبی الاسلام رہے، ان 13 سالوں میں سے بھی 7 سال تو حضرت عمر بھی مسلمان تھے، لیکن پھر بھی 125 بندے مسلمان ہوئے. حضرت عمر 40ویں تھے جب اسلام لے کر آئے، تو ان کے بعد مشکل سے آپ سمجھ لیں 80 لوگ ہی مسلمان ہوئے 7 سالوں کے اندر. لیکن مدینہ شریف جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کی برکت سے نبی الاسلام کی دعوت کو پھیلایا، اور اگلے 13 سالوں میں رومن اور پرشین امپائر بھی نبی الاسلام کے قدموں میں، آپ کے غلاموں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی الحمدللہ. وہ حدیث ٹھیک ہے جامعہ ترمذی کی کہ نبی الاسلام نے دعا مانگی تھی اور وہ دعا قبول ہوئی. عمر بن حشام جو ہے وہ ابو جہل کا نام ہے، حضرت عمر کا نام ہے عمر بن خطاب. یہ پیش کے ساتھ ہے، وہ زبر کے ساتھ ہے، لیکن اردو میں اسے عمرو لکھا جاتا ہے، عربی میں بھی عمرو لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھنے میں وہ عمر ہے، کیونکہ اس زمانے میں زبر زیر پیش نہیں ہوتے تھے نا. تو عمر میں اور عمر میں فرق کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک واو ڈال دی جاتی تھی کہ جس عمر کے بعد واو لکھا ہوگا اس کو آپ نے زبر سے پڑھنا ہے. آج تو یہ واو آپ اڑا بھی دینا اور عمر بن حشام اس طرح لکھیں تو لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب زیر زبر ہو چکے ہیں، اب یہ پرابلم ختم ہو چکی ہے. لیکن جس زمانے میں قرآن کی کتابت کی گئی اس وقت زبر زیر پیش نہیں تھے. یہ انیشلی تو سیدنا علی کے دور خلافت میں ابو الاسود الدولی، جن کو عربی لنگوسٹک میں صرف نحو کا امام مانا جاتا ہے، وہ جسٹس بھی تھے کوفہ میں سیدنا علی کے دور خلافت میں. ان کی ڈیوٹی حضرت علی نے لگائی تھی کہ اس طریقے سے اجمیوں کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہوگا. اور اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں زیر زبر پیش یہ ساری چیزیں آئیں، اور آج جو ہمارے پاس یہ قرآن ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے عبد الملک بن مروان کو کہ اس نے عربی لنگوسٹک کو اس طرح ایوالو کیا کہ وہ اجمیوں کے لیے مزید آسان ہو سکے. صحابہ کرام کے دور میں یہ زبر زیر پیش نہیں تھے، ان کو عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے واو آگے لگانا پڑتا تھا. ہمیں واو کی ضرورت ہی نہیں، عمر لکھا ہو پیش اور زبر سے ہم فرق کر سکتے ہیں. یہ تو ایک مثال ہے، اور کئی مثالیں قرآن پاک میں کہ جو زبر زیر پیش اور تنوین کی وجہ سے اب آسانی ہو چکی ہے. پھر کھڑی زیر، الٹا پیش، کھڑی زبر، یہ بھی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے ایکویلنٹ چیزیں آئیں. اس کے لیے آپ میری عربی تجوید کی جو کلاس ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے ان چیزوں کا فرق بتایا ہوا ہے. تو وہ بات درست ہے کہ حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہوئی. باقی یہ والی روایت کمزور ہے، لیکن چونکہ سیرت میں اس قسم کے واقعات ملتے ہیں، کئی اور واقعات ہیں جن کی سندیں کمزور ہیں لیکن تلقی بالقبول حاصل ہے. مثلا یہ روایت جو مسند احمد کی ہے سندن تو کمزور ہے کہ نبی الاسلام نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا تھا کہ مانتے واپس کر کے آنا، لیکن تمام سیرت نگاروں نے یہ چیز نقل کی ہے اور یہ حقیقت بھی تھی کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ امانتیں لوگوں کی رکھتے تھے، امین مشہور تھے. بینکنگ نظام تو نہیں تھا اس وقت، لوگوں کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی تھی. اور یہ بھی چیز ثابت ہے کہ حضرت علی بعد میں آئے ہیں ہجرت کر کے، ظاہر امانتیں انہوں نے لوٹا کے آنا تھا، تو وہ فٹ ان معاملات بیٹھتے ہیں. جن باتوں کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے ان کی پھر اسناد کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اسناد کی بحث ان چیزوں میں ضروری ہے جہاں پہ ہمیں مخالفت میں اتنی مضبوط چیزیں مل جائیں کہ اس سے وہ کمزور روایتیں
جو ہے وہ بالکل 180 ڈگری کو رزلٹ بتا رہی ہو، تو پھر ہم کہیں گے نہیں، جب یہ روایت ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے. اور بس اوقات اس میں راویوں کا وہم ہو جاتا ہے. مثلا مسلم شریف کی حدیث میں راوی کا وہم ہے، یا اس کو بیان کرنے میں 3 واقعات کو اس نے ایک جگہ جمع کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی الاسلام اور ام حبیبہ کے نکاح کا ذکر کیا، حالانکہ وہ نکاح تو جو ہے وہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے ہو چکا ہوا تھا. دوسری طرف ہمیں بالکل تلقی بالقبول حاصل ہے اس حوالے سے کہ ابو سفیان جب نبی الاسلام کو ملنے کے لیے گئے تھے، جب وہ پیس ٹریٹی ٹوٹ گئی غلطی کی وجہ سے، تو دوبارہ اس کی بحالی کے لیے صلح حدیبیہ کی نبی الاسلام نے ایکسیپٹ نہیں کی. تو یہ واقعہ تو فتح مکہ سے پہلے کا ہے، اور اس وقت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا نے نبی الاسلام کے بستر پہ ان کو نہیں بیٹھنے دیا. تو یہ بعض اوقات صحیح احادیث میں بھی اس طرح کا کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے، تو پھر وہ بعض اوقات راویوں کا وہم ہوتا ہے، یا 3 مختلف واقعات کو ایک جگہ ذکر کیا گیا، یا کوئی اور تعبیر اس کی بیان کی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو اس قسم کے واقعات ہیں، ان کے بارے میں بھی بعض اوقات بیان کرتا ہوں، یا میں کوئی چیز ریفر کرتا ہوں، تو ہمارے چونکہ اسٹوڈنٹس بعض بہت شکی مزاج کے ہیں، یا وہ تحقیقی ذہن رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کیوں اس طرح کی چیزیں ریفر کرتے ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں. تو ساری کی ساری ضعیف روایتیں فارغ نہیں ہوتی ہیں. جب تلقی بالقبول کسی چیز کو حاصل ہو جائے اور اس کی مخالفت میں کوئی بات نہ ملتی ہو، تو پھر اس طرح کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں. ہمیں جو ضعیف روایتوں سے اختلاف ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ یہ ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر عقیدہ کھڑا کرتے ہیں، اور وہ عقیدہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے بھی 180 ڈگری مخالف ہوتا ہے، صحیح الاسناد حدیث کے بھی 180 ڈگری مخالفت ہوتا ہے. جس طرح پچھلے دنوں میں نے تفصیلاً بحث کی تھی، جو طارق جمیل صاحب کی پوڈ کاسٹ ہوئی ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی فضائل مال میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. تو طارق جمیل صاحب نے کہا ممکن ہے. انہوں نے کہا جی کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ تو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. صحابہ کرام کو تو بخاری مسلم میں آئے کہ مدعم جو خیبر کے موقع پر شہید ہوا، اس کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آئی. وہی کے ذریعے حضور کو بتایا گیا کہ اس نے مال غنیمت سے چادر چوری کی تھی، جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اور صحابہ کرام گھروں کو دوڑے، اور انہوں نے رسی کا ٹکڑا بھی کوئی اٹھایا تھا وہ بھی جمع کروایا. اور آپ لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے وضو میں، اور پھر بلنڈر اتنا کہ وہ ایسے گناہ دیکھتے تھے کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس نے غیبت کی ہے، اور تقی عثمانی صاحب بیان کر رہے ہیں بھائی وضو کرنے سے تو چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں آیا. ساتھ ہی موجود ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کبیرہ گناہ تو وضو کے اعضاء پر پانی بہانے سے معافی نہیں ہو سکتے جب تک توبہ نہ کریں. اور اس پر تر رہا یہ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک گنہگار شخص کو بلا کے کہے گا مخلوق سے اوٹ میں کر کے کہ تو نے دنیا میں یہ گناہ کیا. وہ کہے گا کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. قریب ہے کہ وہ گمان کرے گا کہ میں مارا گیا، لیکن یہ گفتگو مخلوق سے پردے میں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں پردہ رکھا تھا نا، آج بھی پردہ رکھتا. تو وہ اللہ جو ستار العیوب ہے، وہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نہیں دکھا سکتا. آپ عقیدہ بنا لیتے ہیں. پھر ترمذی کی روایت بھی طارق جمیل صاحب نے پیش کر دی کہ اتقو فراست المؤمن، مؤمن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے. جعلی روایت ہے، تدلیس بھی ہے اس میں، اور مجھول راوی بھی ہے، اور کئی شکم پائے جاتے ہیں. دور دور تک نہیں بیٹھتی ہے. بخاری مسلم کی احادیث کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے. یہ صرف نبیوں کا پروٹوکول ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. صحابہ اہل بیت کا کام بھی صرف ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے غیب پر اطلاع نہیں ان کو دینی، نبی کے ذریعے دینی ہے. اور تم نے جو ہے وہ 100 سال کے بعد امام حنیفہ کے ساتھ منسوب کر دیا کہ وہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے، جو گناہ بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام کو نہیں نظر آتے تھے.
عذاب قبر نظر نہیں آتا تھا، حالانکہ اللہ کے نبی ساتھ تھے۔ مسلم شی میں تو الفاظ ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں تمہیں عذاب قبر سنوا دے، دکھانا تو دور کی بات، پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر وہ چیخ تم نے سن لی جو عذاب کی چیخیں ہیں۔ صحابہ کرام تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات، رسول اللہ کی موجودگی میں سن بھی نہ سکے، اور آپ لوگ اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسے عقیدے وابستہ کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ امام حنیفہ کی شان نہیں بیان ہو رہی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ عقیدہ علم الغیب اس کو سٹیک پہ لگا کے آپ اس قسم کی جعلی روایتیں بیان کر رہے ہیں، اور تقی عثمانی صاحب جیسے علماء درس حدیث کے اینڈ پہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، بجائے تم کوئی آیت بیان کرو، کوئی بخاری مسلم کی حدیث بیان کرو، ہو رہا ختم بخاری ہے اور اس میں فضائل اعمال شریف کی کہانی شریف۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اب تبدیلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی توفیق دے۔ ہماری تو خواہش ہے ہمارے بھی استقامت میں اضافہ فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے۔ جو حق بات میں نے کہی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ أسماؤه وتعالى